اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ ونحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عز وجل من القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم لوگوں نے پچھلے ایپیسوڈ میں دیکھا تھا کیسے جنگ احد کے واقعات ہوئے تھے. کیسے ایک بار آپ لوگ سورہ آل عمران چیک کریے گا، اس میں شاید چوتھے پارے میں زیادہ تر اللہ تعالیٰ نے جنگ احد اور جنگ بدر کے واقعات ہی رکھے. زیادہ تر جنگ احد کے بارے میں کیسے صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگتے ہیں ہم لوگوں کو یہ نقصان کہاں سے ہوا. اللہ تعالیٰ کیسے بتاتے ہیں کہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے، کیسے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ان کے دلوں میں مال کی محبت آ گئی کہہ کر، کیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کو معاف کر دیا کہہ کر، کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی انہیں درگزر کریے اور ان کی بخشش کی دعا مانگیے کہہ کر. کیونکہ کسی کو درگزر کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، اور پھر درگزر کر کے اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگنا، اس کے لیے معافی کی دعا مانگنا ہے اللہ تو بھی انہیں معاف کر کہہ کر، یہ تو بہت زیادہ مشکل کی بات تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کا دل فضلا غلیظ قلب، آپ کو سخت دل والا نہیں بنایا، ہم نے آپ کے دل کو لین نرم بنایا. کیونکہ اگر آپ کا دل ایسا ہوتا، آپ سخت مزاج کے ہوتے، تو کوئی بھی صحابہ آپ کے پاس نہیں ہوتے، سب لوگ آپ کے پاس سے غائب ہو جاتے، فرار ہو جاتے. ہم نے آپ کو نرم دل بنایا، ہم نے آپ کے اخلاق اچھے رکھے، اسی وجہ سے صحابہ آپ کے قریب ہے. اسی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا چاہتے تھے صحابہ، بہت زیادہ چاہتے تھے یہ لوگ. آپ لوگ ہر ایک صحابہ کے اگر واقعات سنیں گے تو واللہ بہت چاہتے تھے صحابہ رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اس ہی سال میں 3 ہجری میں شراب کو حرام کیا گیا. ہمیشہ عمر رضی اللہ عنہ کو لگتا تھا کہ یہ شراب کچھ غلط ہے. وہ ہمیشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ شراب کو حرام کیوں نہیں کر دیتے، وہ کتنی بری چیز ہے کہہ کر وہ ہمیشہ کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شراب کو ایک ہی دم حرام نہیں کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ کیسے انسان بہت زیادہ ایک نفس کیسے ایک چیز کی طرف جب چیز کو پکڑ لیتا ہے تو اس کے لیے اس کو چھوڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. شراب بھی ان میں سے ایک ایسی چیز ہے جس کو نفس پکڑ لے تو چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے. ایک صحابہ کے بارے میں بھی ہم لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ، اگر میں وقت ملے گا تو ایک ان کے بارے میں بھی ویڈیو بناؤں گی انشاءاللہ. تو وہ شراب کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک ہی دم حرام نہیں کیا، اس کو الگ الگ بار، الگ الگ سٹیجز پہ الگ الگ بار اس کو حرام کیا. پہلے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ وہ لوگ یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ وہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ خمر اور میسر، جوا اور شراب کیسا ہے. کہہ دیجئے قل ہی منافع للناس نفعہما، کہ کہہ دیجئے کہ اس میں بہت زیادہ نقصان ہے اور بہت کم مطلب بہت زیادہ نقصان ہے اور کم اس میں نفع ہے تمہارے لیے کہہ کر. یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سورہ بقرہ میں کہہ دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کیونکہ وہ لوگ شراب پیتے تھے، ان لوگوں کے لیے کوئی وقت نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا لا تقربوا الصلاۃ انتم سکارى حتی تکون ما تعلمون، تم لوگ جب تک نماز کے قریب مت آنا جب تک تم نشے کی حالات میں ہو، جب تک تم جان نہ لو جو تم کہہ رہے ہو. یعنی کہ حتی تعلموا ما تقولون، جب تک تم جان نہ لو جو تم کہہ رہے ہو تب تک تم نماز کے قریب مت آنا. اس کی وجہ سے یہ لوگوں کے پینے کے وقت، شراب پینے کے وقت کٹ گئے تھے، کیونکہ نہ تو یہ فجر کے بعد پی نہیں سکتے تھے، ظہر کے بعد نہیں، عصر کا وقت آتا ہے، پھر عصر کے بعد مغرب کا آتا ہے فوری، پھر مغرب کے بعد عشاء، تو یہ عشاء کے بعد ہی
شراب پینے کے وقت تھے لوگوں کے، تو اس طرح شراب پینے کے وقت کٹ جاتے ہیں اس آیت کے آنے کی وجہ سے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، بے شک قمر یعنی کہ شراب اور جوا اور انصاب یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کرنا، ازلام یعنی کہ تم لوگ آگے کے بارے میں یعنی کہ جادوگر کے پاس جانا، کاہن کے پاس جانا، یہ سب کچھ رجس ہے، یہ سب کچھ گناہ کا کام ہے، اور یہ سب کچھ عمل شیطان، شیطان کے اعمال میں سے ہے، وہ عمل کراتا ہے، یہ شیطان کے اعمال میں سے۔ فجتنبو تو کیا کرو تم لوگ اس سے اعراض کرو، اس سے دور رہو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت نازل کی ہے۔ پھر اس کے بعد یعنی کہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں شیطان کے عمل میں سے، تو بہت زیادہ صحابہ نے یہ چیزوں کو چھوڑ دیا تھا۔ اور اس کے بعد پھر عمر رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ تو ہمیں شراب کے بارے میں کچھ تو حکم نازل کر، مطلب جس سے ہم سب ایک پر جم جائے، تو ہمارے لیے کھلم کھلا کر دے شراب کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ آخر میں شراب کے حرام کے آیتیں نازل کرتے ہیں، انما یرید الشیطان بینکم عداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، بے شک شیطان یہ جو بھی عمل ہے خمر اور میسر یہ شیطان کے عمل ہے، اور وہ اس کے ذریعے تمہارے بیچ میں عداوت یعنی کہ بغضاً عداوت یعنی کہ تمہارے بیچ میں دشمنیاں لانا چاہتا ہے، تو کیا کرو تم اس سے دور رہو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ دور رہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ کسی چیز کو حرام کرنا اور کسی سے دور رہو، دور رہنے کے لیے کہنا، سب سے بڑی چیز تو یہ ہے تم وہ چیز کے قریب بھی مت جانا، یعنی کہ وہ بہت زیادہ گناہ کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا ہے کہ تم اس کے قریب بھی مت جانا، کیونکہ وہ شیطان کے اعمال میں سے جس کے ذریعے شیطان تمہارے بیچ میں دشمنیاں پیدا کرتا ہے کہہ کر اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کر دیا تھا۔ اور ایک شخص نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرم الخمر والمیسر، ایک شخص نکلتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو اور میسر کو، جوئے کو حرام کر دیا کہہ کر، تو صحابہ کچھ بھی نہیں سوچتے، فوری جو بھی ان کے ہاتھ میں شراب تھی وہ پھینک دیتے، اور اس دن جس دن شراب کو حرام کر دیا گیا تھا اس دن مدینے کی گلیوں میں پورا شراب بہہ رہا تھا نالوں کے جیسے، سبحان اللہ۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ وہ لوگوں کے اندر کا ایمان دیکھیے، وہ لوگوں کے دل میں اتنی محبت تھی، پھر بھی وہ لوگ اللہ تعالیٰ نے جب حرام کر دیا تو وہ لوگ بس اس سے اجتناب کر دیا، یعنی کہ اس سے دور ہو گئے تھے وہ لوگ، اس طرح وہ لوگوں کا ایمان تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں پر ایک دم حرام نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کے نفس کو جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے باری باری سے حرام کیا ہے، مطلب پہلے اسے دور رہنے کو کہا ہے، پھر اس کے وقت کو کاٹا ہے، پھر اس کے بعد حرام کر دیا اللہ تعالیٰ اس کو۔ تو اس طرح کبھی کوئی انسان جیسے کہ اسلام میں آنا چاہ رہا ہے یا پھر کوئی اسلام قبول کرتے، تو اس کے اوپر ہم لوگوں کو ایک دم سے پورے اسلام کے بوجھ نہیں ڈالنے، مطلب تم کل سے 5 وقت کی نماز پڑھو گے، حالانکہ نماز فرض ہے، اس کو ابھی نماز نہیں آتی، اس کو سیکھنے دو، اس کو قرآن سکھاؤ، کل سے تم کو پورا حجاب کرنا ہے، کچھ بھی حجاب نہیں کرو تو تم مسلمان نہیں۔ ایسا ایک ہی دم کسی کے اوپر بوجھ مت ڈالیے، سب کو وقت لگتا ہے سدھرنے میں، تو سدھرنے میں ان لوگوں کو وقت دیجیے، جج مت کیے جج مت کریے کبھی بھی کسی بھی لوگوں کو، وہ لوگوں کے اوپر باتیں مت سنائیے، وہ لوگوں کے لیے کوشش کریے، مطلب ان کے کوششوں میں ان کی مدد کریے۔ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے ایک نفس کتنا عادی ہوتا ہے حرام چیزوں کا، اس کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے اس حرام سے نکلنے کے لیے، کیونکہ صحابہ ہمیشہ فرماتے ہیں تم جتنے بھی نیک اعمال کر لو تمہارے لیے آسان ہے، لیکن ایک گناہ کو چھوڑنا بہت مشکل ہے بنسبت نیکیوں کے کرنے کو، یعنی کہ تم تہجد میں اٹھنا شاید مشکل ہوگا، تہجد میں اٹھنا پھر بھی پڑھ لو گے، لیکن وہی ایک گناہ کے کام سے دور رہنا بہت مشکل ہوتا ہے، یعنی کہ نیکی کرنا آسان ہے بنسبت گناہ کو چھوڑنے کے، اس لیے پہلے گناہ کو چھوڑنا چاہیے۔ تو یہی 3 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے بارے میں، یعنی کہ عورتوں کو بھی وراثت میں حصہ ہے کہہ کر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، یہ وراثت میں حصے کے بارے میں بھی 3 ہجری میں کہا گیا تھا۔ آج ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، دہیج دیتے ہیں، جہیز دیتے ہیں، ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے
حلال کیا ہی نہیں، جو ایک طرح سے غلط ہے، اس کو عمل میں لاتے ہیں. اور جو یہاں پر وراثت میں حصہ جو حق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں تو یہ فرمایا ہے جو بھی وراثت کا حصہ اللہ تعالیٰ کے کہنے کے مطابق بانٹے گا اس کے لیے جنت کے باغات ہیں. اور وہ جو ایک چیز کرنے سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جنت کے باغات ہیں، اس کو آج کوئی بھی عمل میں نہیں لاتا. اور یہاں پر جو دہیج اور جہیز دینا حرام ہے، غلط ہے، اس کو آج سب لوگ معمول سمجھ رہے ہیں. سبحان اللہ. یہی ہوتا ہے جب شیطان انسان کے نفس پہ آسانی سے آ جاتا ہے نا، وہ حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر کے بتاتا ہے. تو اس کے بعد یہی وقت تھا جس وقت اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو مشرک عورت سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا تھا. کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں نازل کیا تھے آیتیں کہ لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن ولا امۃ مؤمنۃ خیرا من مشرکۃ ولو اعجبتکم ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمن ولا عبد مؤمنا خیرا من مشرک ولو اعجبکم اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون کہہ کر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ بقرہ میں آیتیں نازل کی ہیں کہ تمہارے لیے ایک مومن مرد کے لیے شایع نہیں کہ ایک مشرک عورت سے نکاح کرے، یعنی کہ جو شرک والی ہے، یعنی کہ جس کا اسلام والی نہیں ہے، جو مسلمان نہیں ہے، اس کو چھوڑ کر کسی مشرک عورت سے نکاح کرے، اس کے لیے یہ شایع نہیں ہے. اور دوسرا اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ مشرک مومن عورت کو یہ شایع نہیں کہ وہ اپنے لیے ایک مشرک مرد کو چنے، یعنی بنسبت اس کے لیے غلام مومن یعنی کہ مسلمان غلام بہتر ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اس کے لیے ایک مومن مرد کے لیے غلام اور مسلمان عورت بہتر ہے بنسبت مشرک کے کہہ کر. کیونکہ جب ایک گھر میں الگ الگ دین ہوں گے تو کیسے انسان چلے گا. جیسے کہ میں مثال کے طور پہ اب ایک شخص ویجیٹیرین ہے اور اس کی بیوی نان ویج ہے، کتنے دن تک یہ دونوں الگ الگ چولہے پکائیں گے ایک ہی گھر میں؟ ایک نہ ایک دن یہ لوگ تنگ ہی آ جائیں گے نا. اسی طرح مطلب ایک گھر میں دو چولہے پکاتے پکاتے ایک کو بیزاری آ جاتی ہے، تنگ ہو جاتے، تو وہ کیسے ایک ہی گھر میں دو الگ الگ دین کو لے کے چلیں گے؟ آپ بتائیے اس کی اولادیں کس کے دین پر چلیں گی؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی کیا. اور میں نے بہت سے آرٹیکلز پڑھے ہیں جس میں بہت عورتوں نے یہ ایک عورت تھی جو غیر مسلمان سے نکاح کر لی تھی، پھر وہ کہتی ہیں بعد میں کاش میں نے قرآن کی آیت پہ عمل کر لیا ہوتا، میں بہت تنگ آ گئی ہوں میرے اس نکاح سے، کیونکہ ہم دونوں کے بیسکس یعنی کہ ہم دونوں کے ایمان ہی، ہم دونوں کا دین ہی ایک نہیں ہے، ہم دونوں ایک گھر میں کیسے رہ سکتے ہیں کہہ کر. سبحان اللہ. جب اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو، جب اللہ تعالیٰ جو حکم بتائے اس کو ہم لوگ جھٹلاتے ہیں نا، تو پھر واپس آ کر اسی کو ماننا پڑتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں آیتیں نازل کی ہے، جو اسلام ہے وہ فطرت ہے، وہ ہمارا فطرت ہے. اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ہماری فطرت پہ بنایا ہے، یہ کچھ الگ نہیں ہے. تو اس طرح اسی سال اللہ تعالیٰ نے 3 ہجری میں مشرک مرد سے نکاح کو بھی حرام کر دیا ہے. پھر اسی سال میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نکاح کے بارے میں دیکھیں گے آج انشاءاللہ. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی رہتے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ. ہم ان کے بارے میں دیکھے تھے ہجرت کے واقعات میں. ہجرت میں پہلے ہجرت کرنے والے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ رہتے، پھر کیسے ان سے ان کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو الگ کر دیا جاتا، پھر کیسے ان کے سسرال والے ان کے بیٹے سلمہ رضی اللہ عنہ کو لے کے جاتے. یہ پورا واقعہ میں بتائی تھی ہجرت کے ایپیسوڈز میں. تو اس طرح ابو سلمہ رضی اللہ عنہ بھی جنگ احد میں زخمی ہو جاتے ہیں، جن کی وجہ سے ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، ان کا بعد میں انتقال ہو جاتا ہے. تو یہ ایک دن اپنی بیوی ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے باتیں کرنے لگتے ہیں، مطلب جیسے ایک میاں بیوی جیسے بات کرنے لگتے ہیں ویسے بات کرنے لگتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ اگر میں مر جاؤں پہلے تو تم کیا کرو گی؟ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اے ابو سلمہ، اگر تم مر جاؤ مجھ سے پہلے تو میں کبھی بھی نکاح نہیں کروں گی، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ تمہارے جو یہاں اس دنیا میں جو تمہارا شخص
جو تمہارا شوہر ہوگا وہی جنت میں ہوگا. تم سے بہترین شوہر کون ہوگا میرے لیے؟ تم سے بہترین ایمان والا، بہترین محبت کرنے والا، تم سے بہترین اول وقت پہ ایمان لانے والا، تم سے مقدس صحابہ، تم جیسا مقدس شوہر کون ہوگا پورے مدینے میں؟ تم جیسا کوئی نہیں ابو سلمہ. میں تمہاری بیوی بننا چاہتی ہوں دنیا اور آخرات میں، تو میں تمہارے مرنے کے بعد نکاح نہیں کروں گی کہہ کر سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے. تو ابو سلمہ رضی اللہ عنہ ہنستے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ، میرے مرنے کے بعد میری بیوی سلمہ کو مجھ سے بھی بہترین شوہر عطا کر کہہ کر وہ دعا کرتے ہیں. تو سلمہ رضی اللہ عنہ کو غصہ آتا ہے اور وہ وہاں سے اٹھ کر چلے جاتی ہے. تو اس کے بعد کچھ ہی دنوں میں ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انتقال ہو جاتا ہے. اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور ابو سلمہ رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مانڈی پر انتقال کر جاتے ہیں. اور ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی انتقال پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تدفین کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں مغفرت کی. اور سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا تھا کہ اگر تم لوگوں کو کبھی مسلمان کو کوئی نقصان ہوتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو اس کو یہ دعا پڑھنی چاہیے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے بہترین بدلہ عطا کرتا ہے. کیا ہے وہ دعا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبت واخلف لی خیرا منہا. انا للہ و انا الیہ راجعون کا مطلب اے اللہ، بے شک ہم تیری طرف سے ہیں اور ہم تیری طرف ہی لوٹنے والے ہیں. اور اللہم اجرنی فی مصیبت، اے اللہ تو مجھے اس مصیبت سے ہٹا دے، یعنی کہ یہ مصیبت مجھ سے ہٹا دے. واخلف لی خیرا منہا، اور اس کے بدلے مجھے بہترین عطا کر کہہ کر. تو جب یہ سلمہ رضی اللہ عنہ دعا کرتی ہے تو اور یہ سوچتی ہے اس مصیبت، مطلب یہ مصیبت کے وقت دعا کرتی ہے نا ان کے شوہر کے انتقال کے وقت، تو وہ سوچتی ہے ابو سلمہ سے بہترین کون ہوگا کہہ کر وہ سوچتی ہے. تو انہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جب ان کی عدت ختم ہو جاتی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا رشتہ آتا ہے تو وہ اچھے سے انکار کر دیتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو. یعنی کہ سلمہ رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے کمپیئر نہیں کرنا چاہتی تھی. یعنی کہ وہ ابو سلمہ کو رضی اللہ عنہ کو اتنی زیادہ عزت دیتی تھی، اتنی زیادہ فضیلت والے سمجھتی تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بھی رشتہ وہ قبول نہیں کرتی، وہ انہیں اچھے سے منع کرتی ہیں. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رشتہ خود سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر بھیجتے ہیں. اور سلمہ رضی اللہ عنہ یہ ان کی کنیت تھی، ان کا اصلی نام تھا ہند بنت ابی امیہ. ہند بنت ابی امیہ تھا سلمہ رضی اللہ عنہ کا نام. تو ان کے گھر رشتہ بھیجتے ہیں. اور اب کیسے منع کریں گی سلمہ رضی اللہ عنہ؟ ہر کوئی چاہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرے، تو سلمہ رضی اللہ عنہ کو یہ رشتہ ہے تو وہ کیسے انکار کر سکتی ہے؟ تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں کہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 3 شرط ہیں، مطلب میری 3 مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے میں نکاح نہیں کرنا چاہتی، مطلب 3 شرطیں ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا ہے اے سلمہ؟ تو وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک میرے اولادیں ہیں، مطلب جتنے بھی نکاح ہوئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، جتنے بھی ہوئے تھے ان کو کسی کو بھی اولاد نہیں تھی. جیسے عائشہ رضی اللہ عنہ کو، خدیجہ رضی اللہ عنہ کو، سعودہ رضی اللہ عنہ، یہ سب خدیجہ رضی اللہ عنہ کو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے کے بعد اولادیں ہوئے تھے. نہ تو سعودہ رضی اللہ عنہ کو تھی، نہ تو حفصہ رضی اللہ عنہ کو تھی، نہ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کو، لیکن نہ تو زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ کو، کسی کو بھی اولادیں نہیں تھی. لیکن سلمہ رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے کہ 4 یا 5 اولادیں تھیں جب ان کے شوہر کا انتقال ہوا. تو میری اولادیں ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ وہ میری اولاد ہیں، یعنی کہ میں ان کی ذمہ داری لیتا ہوں کہہ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. پھر دوسرا سلمہ رضی اللہ عنہ یہ رکھتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اندر غیرت ہے. یعنی کہ غیرت کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ جلن، مطلب ایک طریقے سے. یعنی اب تک سلمہ رضی اللہ عنہ کا جس سے نکاح ہوا تھا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ، ان کو صرف ایک ہی بیوی تھی سلمہ رضی اللہ عنہ، یعنی کہ یہاں پر کوئی غیرت کا معاملہ نہیں تھا. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلمہ رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر بھی کئی بیویاں تھیں، جیسے عائشہ، حفصہ رضی اللہ عنہ اجمعین، یہ بیویاں تھیں ان کے. تو غیرت، کہیں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ کر ان کو زیادہ ترجیح دینے لگ جائے تو ان کے اندر غیرت کا، جلن کا معاملہ آئے گا کہہ کر یہ پہلے ہی بتا رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اندر غیرت ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے دعا کروں گا کہہ کر
فرماتے. پھر تیسری یہ کہتی ہیں سلمہ رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک نوجوان خاتون تو نہیں ہوں، میں ایک عمر رسیدہ خاتون ہوں کہہ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتی ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مسکراتے اور کہتے ہیں کہ اے ام سلمہ میں بھی تو اسی مرض سے گزرا ہوں، یعنی کہ میں بھی تو ایک نوجوان نہیں ہوں، میں بھی تو عمر رسیدہ ہی ہوں کہہ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں. اور سبحان اللہ، مطلب کوئی بھی خاتون نے یہ شرط نہیں رکھے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح سے پہلے، اور انہوں نے رکھے تھے. ان کا تیسرا شرط کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں عمر رسیدہ خاتون ہوں. اور پتہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سب سے آخری میں وفات پانے والی یہی خاتون تھی. سبحان اللہ، یہی امہات تھی ہماری. سبحان اللہ، مطلب اللہ تعالیٰ کا وہ ایک پلان ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کرایا. تو یہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ آخری خاتون تھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں جو انتقال کر گئی تھی. اور دوسرا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرے تھے، یعنی کہ سب سے پہلے جو حدیثیں روایت کرے تھے وہ تھے عائشہ رضی اللہ عنہ. ان کے محبت کے بارے میں تو کوئی بھی اختلاف ہی نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ ان سے محبت کرتے تھے اور انہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی. دوسرے نمبر پہ جو تھی وہ تھی ام سلمہ رضی اللہ عنہ. تو اس طرح وہ رکھتی ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوتا ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد آگے دیکھیں گے ہم لوگ کچھ رجی کا واقعہ ہوا تھا. وہ کیا تھا؟ جب تک اللہ تعالیٰ زندہ رکھے، ہمیں اسلام اور ایمان پہ زندہ رکھے اور حسن الختام کرے. ہاں، ہمیں بھی سنت پہ نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین اللہم آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.